اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ زمانہ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، سو جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ کوئی بے حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے۔ حج میں جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، اور جب حج کو جانے لگو خرچ ضرور لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ میں گداگری سے بچا رہنا ہے۔ اور اے ذی عقل لوگو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حج اور عمرہ کرنے والوں کو چند چیزوں سے منع کیا ہے، اور یہ حج کے مہینے جو متعین ہیں جاہلیت کے زمانے سے ہی یہ متعین ہیں، یعنی جن مہینوں میں کفار جاہلیت کے زمانے میں حج کیا کرتے تھے وہی مہینے اسلام آنے کے بعد بھی متعین ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی انہی مہینوں میں حج ہوا کرتے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی انہی مہینوں کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور وہ مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تینوں مہینوں میں حج ہوتا ہے، ان تینوں مہینوں میں حج نہیں ہوتا، بلکہ شوال کے مہینے سے احرام کا باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ شوال کے مہینے سے احرام کا باندھنا جائز ہو جاتا ہے۔ شوال سے پہلے اگر کوئی احرام حج کا باندھے تو اس کو جائز نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال سے پہلے احرام باندھ لے تو حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کا حج کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ لیکن دوسرے ائمہ کے یہاں شوال سے پہلے حج کا احرام باندھنا جائز نہیں۔ عمرے کا احرام تو کبھی بھی باندھ سکتا، عمرہ کبھی بھی کر سکتا، اس کا کوئی متعین نہیں ٹائم، لیکن حج کے مہینے متعین ہیں۔ شوال کے مہینے سے احرام کا باندھنا شروع ہوتا، اور ذی الحجہ کے 5 دنوں میں ارکان حج ادا ہوتے ہیں، لیکن احرام کا باندھنا شروع ہو جاتا کب سے؟ شوال کے مہینے سے۔ تو اس مہینے میں جن چند چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، رفث ہے، فسوق ہے اور جدال ہے۔ یہ 3 چیزیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ان 3 چیزوں سے خاص طور پر ایام حج میں بچنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رفث کیا ہے؟ یہ ایک جامع لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جامع لفظ ہے۔ اس میں عورتوں سے اختلاط، عورتوں سے بے پردہ ہونا، عورتوں کی طرف رغبت کرنا، اور زبان سے عورت کے ساتھ بے حجابی کی کھلی باتیں کرنا، یہ سب شامل ہے کس کے اندر؟ رفث کے اندر۔ اور ان چیزوں سے بچنا کیا ہے؟ ضروری ہے، لازمی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فسوق۔ فسوق کس کو کہتے ہیں؟ فسوق کے معنی نافرمانی کرنا، یہ لفظ بھی تمام گناہوں کو شامل ہے، لیکن بعض مفسرین نے فسوق سے وہ گناہ مراد لیے جو اصل سے گناہ نہیں لیکن احرام میں حرام ہے۔ یہ جو فسوق ہے اصل میں وہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن جب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا تو پھر ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نمبر 1، بیوی کے ساتھ مباشرت اور اس کے متعلقات کا مطلب مباشرت سے پہلے جو ہوتے ہیں اشارے، کنایے، یا جو بیوی کے ساتھ مباشرت سے پہلے کے جو افعال ہوتے ہیں، ان چیزوں سے بھی کیا ہے؟ احرام کے اندر رکنا ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ خوشبو کا استعمال۔ خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن جب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد خوشبو کا استعمال بھی جائز نہیں۔ بیوی کے ساتھ ملنا جائز ہے، لیکن احرام کے بعد بیوی سے ملنا بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بدن سے بال اکھڑوانا یا ناخن کاٹنا، بدن کا کوئی حصہ، بال، سر وغیرہ منڈانا، یہ تو ہر احرام سے پہلے جائز تھا۔ اسی طریقے سے ناخن کاٹنا بھی یہ جائز تھا، لیکن جب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا تو احرام کے باندھنے کے بعد بال کا اکھڑوانا بھی اور ناخن کٹوانا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور شکاری کو اشارہ کر کے بتانا بھی ناجائز ہے، شکار کرنا بھی ناجائز ہے۔
اور پانچویں چیز کیا ہے؟ چرے ہوئے کپڑے پہننا. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ سر اور چہرے کو ڈھکنا. یہ کیا ہے؟ احرام کی حالت میں کیا ہے؟ احرام کی حالت میں یہ 6 چیزیں ممنوع ہے، لیکن ان میں سے 4 چیزیں تو مردوں کے ساتھ خاص ہے. 4 چیزیں کیا ہے؟ اور چہرہ ڈھکنا یہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ ناجائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے ناجائز نہیں ہے. احرام کی حالت میں چہرہ ڈھکنا مردوں کے لیے ناجائز ہے اور عورتوں کے لیے ناجائز نہیں. اسی طریقے سے چلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے، عورتوں کے لیے ناجائز نہیں. 4 چیزیں خوشبو کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے مباشرت کرنا، ان 4 چیزوں سے منع کیا، لیکن عورتوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا استعمال کرنا اور اسی طریقے سے چہرے کا جو ہے کیا چہرے کا کیا ہے وہ چہرے کا ڈھکنا، یہ چیزیں کیا 6 چیزیں ممنوع ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تیسری چیز جدال، یعنی لڑائی جھگڑا کرنا، اختلاف اور نزاع کرنا. لڑائی جھگڑا کرنا تو ہر حال میں غلط ہے، چاہے احرام میں ہو چاہے احرام سے باہر ہو. لڑائی جھگڑا کرنا یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے. خیر و برکت سے محروم آدمی ہو جاتا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا، اگرچہ حج سے متعلق یہ روایت نہیں ہے لیکن میں بتا دوں کہ لڑائی جھگڑا کرنا کتنی بڑی محرومی کا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے دنوں میں شب قدر بتانے کے لیے، یعنی شب قدر کب ہے اس کی تعین کرنے کے لیے ایک مرتبہ رات کو باہر نکلے تو دیکھا کہ 2 صحابی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو شب قدر کی تعین، شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن تم لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ شب قدر کی تعین مجھ سے اٹھا لی. شب قدر میں بتاتا تھا لیکن اس کے اندر کیا حکمت کیا اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ شب قدر میرے ذہن سے نکال دی کہ کب شب قدر. اب تم طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو، 21 23 25 27 29 ان راتوں میں تلاش کرو، اس کے اندر بھی حکمت ہوگی، مصلحت ہوگی. تو لڑائی جھگڑا کرنا ہر حال میں غلط ہے، لیکن حج کے ایام میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ بہت زیادہ برا ہے، کیونکہ مقدس مقامات میں جا کر کے لڑنا جھگڑنا یہ محرومی کا سبب ہے اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حج کے زمانے میں تم جو کچھ کرتے ہو، حج کے زمانے میں جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ مقدس مقام مبارک ایام، ان مقدس مقامات پر مبارک ایام میں تم کو یہ چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، ذکر و تلاوت کے اندر اپنا وقت لگاؤ. ادھر ادھر خرافات میں، بیکار کاموں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور جا کر کے سیر و تفریح کرنا یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. بہت سارے حاجی لوگ جاتے ان کو زیادہ فکر رہتی ہے، سونا خریدنا ہے، مارکیٹ میں جانا ہے، شاپنگ کرنا ہے، وہاں کی بہت ساری چیزیں خریدنے کی ان کو فکر رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں خریدنا اور ان دنوں میں مارکیٹ جانا، شاپنگ کرنا یہ سب تو اچھی چیز نہیں. تم حج کرنے کے لیے گئے، کیا شاپنگ کرنے کے لیے گئے؟ یا تم وہاں کا سونا چاندی خریدنے کے لیے گئے؟ سونا چاندی ہر جگہ ملتا، کیا وہیں سونا چاندی ملتا؟ تو بہت سارے حاجی لوگ جاتے وہاں مارکیٹنگ کرنے، شاپنگ کرنے، بازاروں کی سیر و تفریح کرنے، بہت ساری جگہوں پر لوگ چلے جاتے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو جو کچھ تم کر رہے ہو سب کا علم اللہ کو ہے، اس لیے تم جب وہاں گئے مقدس مقامات پر مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر لگے رہو. بیکار کاموں میں گھومنا پھرنا ادھر ادھر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ ضرور رکھ لیا کرو. زاد راہ یعنی سفر کا خرچ وغیرہ رکھ لیا کرو، کیونکہ زاد راہ اگر تم نے رکھ لیا نہ تو تم پریشان ہوگے نہ دوسروں کو پریشان کرو گے. جب تمہارے پاس سامان نہیں ہوگا، اخراجات کے پیسے نہیں ہوں گے تو وہاں جا کر کے تم بھیک مانگو گے. اور گداگری کرنا، بھیک مانگنا شریعت کے اندر یہ بالکل ہی غلط چیز ہے. تو تم نے یہ کام جو کر لیا کہ بغیر سفر کے اللہ کی ذات پر توکل کر کے تم نکل گئے، ارے اللہ بہت بڑا ہے. تو یہ ترک اسباب یعنی اسباب کو ترک کرنا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں. بغیر شادی کی اولاد کی تمنا کر لینا اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اسباب کے اختیار کیا. یہ دنیا کا دار الاسباب ہے، جو بھی کام ہوتا اولاد کی طرف ہے، شادی کرو. اسی طریقے سے آدمی کوئی بھوکا ہے تو کھانے کا انتظام کرو،
محنت کرو، کماؤ، کما کر کے پکاؤ، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلائیں گے، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دیں گے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متوکل کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل ہمارا آپ کا بڑا ہوا ہے کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سارے کام کیے، توکل کے اگر خلاف ہوتا تو لڑائی کے درمیان ہتھیار کا استعمال کرنا، ہتھیار کی تیاری کرنا، اسی طریقے سے کھانا پینا سونا جاگنا، یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیوں کرتے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ خود کا استعمال کیا، یعنی تیر تلوار وغیرہ اگر کوئی آئے تو اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے بدن میں آپ نے زرہ استعمال کی، یعنی تیر وغیرہ آئے تو اس سے بچا جائے، یہ ہتھیار کا استعمال کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متوکل کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے موقع پر سر کے اندر خود کا استعمال کرتے تھے اور بدن کے اندر زرہ کا استعمال کرتے تھے تاکہ دشمنوں کے وار سے بچا جائے، یہ استعمال کرتے تھے۔ اگر یہ سب توکل کے خلاف ہوتا تو کیوں استعمال کرتے؟ ارے دیکھیں گے کیا ہوگا، دیکھیں گے ہتھیار آئے تلوار آئے تیر اللہ تعالیٰ بچائیں گے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب کو اختیار کیا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اس کے باوجود دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے موقع پر ہتھیار یہ سب استعمال کرنے کے باوجود بھی تلوار کا وار ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ سامنے کے کئی دانت شہید ہو گئے اور خوج کی کلیاں آپ کے ہونٹ میں چبھ گئی۔ تو یہ سب توکل اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آ گیا، تلوار کا وار ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہو گیا۔ تو یہ سب توکل کے خلاف نہیں، توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب کو اختیار کرے، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے جانوروں کو اونٹوں کو جانوروں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، توکل یہ ہے کہ پہلے تم جانوروں کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہ نہیں کہ الماری کھول کر کے رکھ دیا اللہ ہمارے مال کی حفاظت کرے گا یا سڑکوں پر لا کر کے رکھ دیا، نہیں، توکل یہ ہے اپنے خزانے کو اچھی طریقے سے محفوظ کر دینا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اللہ اگر چاہے تو وہ مال محفوظ رہے گا، ورنہ کتنے سارے گھروں میں چور نقب ڈال کر کے چوری کر لیتے، خزانوں سے مال نکال لیتے، بینکوں میں کیسے کیسے مضبوط تالے لگے رہتے، پھر بھی اس کے باوجود دیکھیے چور چوری کرنے میں مال جو ہے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھو بھائی یہ کام تم مت کرو کہ بغیر سامان کے بغیر اسباب کے حج کے لیے نکل گئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ ترک اسباب یعنی اسباب کو ترک کرنا یہ توکل نہیں، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اس کو کہتے توکل۔ اس کے بعد پھر اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ڈرو مجھ سے، یہ جو کام کر رہے ہو مجھ سے ڈرتے ڈرتے یہ کام کرو۔ اور قرآن پاک کے اندر کتنی ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کی تلقین کی، ڈرنے کی تاکید کی ہے۔ اور یہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا یہ ساری نیکیوں کی کیا ہے؟ کنجی ہے، اور ساری برائیوں سے بچنے کی کنجی ہے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر تقوی اختیار کرے گا آدمی، اور اللہ دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، تو سارے گناہوں سے بچنے کی کیا یہ کنجی ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے بھی آدمی کو اللہ کا ڈر اور خوف آمادہ کرتا۔ اگر آدمی کے دل کے اندر ڈر اور خوف نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرتا، کھلم کھلا شراب پیتا، کھلم کھلا فواہشات کے اندر وہ مبتلا ہوتا۔ لیکن اگر خدا کا ڈر کسی کے دل کے اندر ہے، وہ گھر کے اندر بھی ہو، تاریکی میں بھی ہو، زمین کی تہ میں بھی چھپا ہوا ہو، تو وہاں کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ سمندر کی تہ میں بھی ہوگا، وہ اللہ سے ڈرے گا، کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیکھ رہا، گھر کے اندر تاریکی کے اندر بھی اللہ دیکھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حاجیوں کے لیے بہت ساری ایسی چیزوں سے روکا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو حج کے اندر کرنا چاہیے، مثلا زاد راہ کا اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اس کی تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے رکنے کا بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں فلاں چیزوں سے رکنا ہے، اور فلاں فلاں چیز فلاں فلاں عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت نصیب فرمائے،